شفیق مراد صاحب کا بہت بڑا تعارف ہم نے کرایا. یہ رکے تھے ایک تو پاک برٹش آرٹس کی تقریب میں انہوں نے شرکت کرنی تھی, اور دوسرے انہوں نے حکم پاری ان کو بلانا چاہ رہا ہوں اپنے خیالات سے. سمینہ رحمت صاحبہ کو اچھی طرح جانتے ہیں, دیار غیر میں یہ بھی ہیں اور وہ بھی, تو ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں ان کی اور اچھی بات بھی کر سکتے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں ہماری بھرپور تالیوں میں. میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2013 میں یہاں پہ آیا اور اس کے بعد 2023 میں آیا, تو اور خاص طور پر ولایت احمد فاروقی صاحب جو مجھے بہت عزیز ہیں اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, ان سے بھی 10 سال بعد ملاقات ہوئی. تو ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سمینہ رحمت جو کہ تخلص منال کرتی ہیں, میری ان سے ان کی شاعری کے بارے میں, ان کی فن کے بارے میں کافی گفتگو ہوئی. میرا تعلق سمینہ کی شاعری میں نے تقریباً 2008-9 میں نے مختلف رسائل میں پڑھی, اور اس وقت بھی ان کی شاعری بہت اچھی تھی. اس کے بعد جب میرا باقاعدہ طور پر 2010 میں ایک سیمینار میں شرکت کے لیے گیا, تو وہاں پر سمینہ سے ملاقات ہوئی. اس سے پہلے ہماری ٹیلی فونک رابطہ ہو چکا تھا, اور سمینہ نے اس وقت جو نظم پڑھی وہ اتنی طویل تھی اور اتنے خوبصورت الفاظ تھے کہ وہ یہ سمجھے کہ مرصع سازی. سمینہ کا ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہے, اور یہ کینیڈ کالج کی پڑھی ہوئی ہیں, کینیڈ کالج سے پڑھی ہیں, کمالیہ سے ان کا تعلق ہے. پھر وہاں گئی, وہاں بھی انہوں نے پڑھائی کی, اور زندگی کے نشیب و فراز سے بھی لڑتی رہیں. اس تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا, لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ادب دوست خاتون ہیں. اور پھر جب بھی میں نے انہیں فون کیا ہے, جب بھی میں نے ان سے بات کی, تو مکمل یہ انہوں نے رسپانس دیا, اور جس موضوع پر بھی بات کی ایک سیر حاصل گفتگو ان سے ہوئی. تو یہ بہت پیاری شخصیت ہیں. ان کے مضامین اور افسانے وغیرہ بھی شائع ہوتے ہیں. بعض اوقات انہیں میں نے اگر کوئی کتاب بھیجی ہے کہ بھئی یہ شریف اکیڈمی کے تحت کتاب آئی ہے تو اس کا مضمون آپ لکھ دیں, تو اگلے دن انہوں نے لکھ کے بھیج دیا ہے. اور ایک دفعہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں بعض اوقات تو 70 غزلیں ایک رات میں لکھ لیتی ہوں. اگر وہ تو بات یہ ہے کہ جب اتنی وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, تو پھر وہ زکوٰۃ والے بھی شاید اپنا حصہ لے رہے ہیں. تو بہرحال یہ کوئی ایسا قابل ستائش بات نہیں ہے کہ جو اگر ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو, لیکن سمینہ کو خدا نے بہت صلاحیتیں دی ہیں. اور بہت ہی, اور جب بھی میں پھر اس کے بعد 2010 کے بعد جب بھی میں انگلستان گیا اور میں نے انہیں فون کیا, ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا, تو فوراً مجھے انہوں نے وقت دیا, اور اس طرح وہ میرے سے گفتگو کرتی ہیں جیسے کہ ہم بچپن سے ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا ہم ایک ہی خاندان کے فرد ہیں. اس کے بعد سمینہ کی وہ کتاب آئی جو کہ غالباً 500 صفحات پر مشتمل تھی یا 600 صفحات پر مشتمل ہے, گل بلوئی. تو اس کی تقریب رونمائی بھی فاروقی صاحب نے کروائی تھی, بڑی اچھی تقریب ہوئی تھی. اس کے بعد میرا مسلسل سمینہ سے رابطہ ہے. ادب نواز ہیں, ادب دوست ہیں, ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہے, زودگو شاعرہ ہیں, اور پھر وہ نہ صرف زودگو ہیں بلکہ اس مضمون کا حق بھی ادا کرتی ہیں. اب پچھلے دنوں انہوں نے امجد اسلام امجد کی وفات پر ایک غزل ہم کہہ سکتے ہیں یا نظم لکھی, لیکن ردیف قافیے کے ساتھ تھی اور بہت اچھی تھی. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ سمینہ نے حال ہی میں وہاں سے LLB کیا ہے, اور یہ ذہن میں رہے کہ وہاں پہ LLB کرنا کچھ آسان نہیں ہے. 4 سال کا کورس ہے, اور ابھی انہوں نے تقریباً 4-5 سال پہلے LLB کی بھی ڈگری حاصل کی ہے. تو ہم سمینہ کی شاعری میں پڑھتا رہتا ہوں. انہوں نے مجھے اکثر شاعری اپنی ارسال کرتی ہیں, اور ہماری گفتگو بھی اس بارے میں ہوتی ہے. تو بہت ہی پیاری شخصیت ہیں انشاءاللہ, اور اکثر اظہار کرتی ہیں کہ شفیق صاحب جب آپ جائیں پاکستان تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں, جب اکیڈمی کے پروگرام وغیرہ کے لیے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں. ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ جب میں آؤں تو سمینہ کو بھی ہم ساتھ لے کے آئیں. تو باقی شاعری کے حوالے سے آپ نے مضامین بھی دیکھے, لیکن بہت ہی اچھی شخصیت ہیں, بڑی
ادب دوست خاتون ہیں، اور ہر دفعہ میری ملاقات ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں جب وہاں پہ ایک ایوارڈ اور مشاعرے کی تقریب تھی تو میں گیا تو وہ مجھے نظر آئی، میں نے کہا ادھر آ کے بیٹھ جاؤ میرے پاس، تو فوراً آ کے بیٹھ گئی، اور پھر بہت ہی توجہ کے ساتھ ہم پروگرام بھی سنتے رہے اور پھر وہ باتیں بھی کرتے رہے۔ تو یہ ہے ثمینہ رحمت۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کے قلم کو طاقت بخشے، اور ان کی قلم میں وہ اثر پیدا ہو جو کہ لوگوں پر بھی ہو اور ان کی اپنی ذات پر بھی انقلاب لانے میں کامیاب ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ، جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ جرمنی میں جو میں نے شمع روشن کی ہے، میں آپ سب کا خادم ہوں، اور جو یوٹیوب پروگرام وغیرہ میں کر رہا ہوں جس میں مشاعرے اور انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ سب کو دعوت عام ہے، وہ فاروقی صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ میرے ساتھ ہیں، اور یہ شمع جو ہے یہ ہمیشہ روشن رہے گی، اور اس شمع سے مزید شمعیں بھی روشن ہوں گی۔ بڑھ رہے ہیں ہر طرف علم و قلم کے قافلے، اس زمین پر پھر نیا عالم بسایا جائے گا۔ بہت خوب شفیق مراد صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو عطا کی، اور اب میں اظہار خیال کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس بس چند ہی مقررین دوست صاحب آپ رہ گئے ہیں جو اپنا مختصراً خیال کا اظہار کریں گے۔ پاک برٹش آرٹس کو پاکستان میں لیڈ کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں، بہت سینئر ہمارے شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ میری مراد بھرپور تعلیم ہے محترم جناب محمد علی صابری صاحب سے ہے کہ آئیں اور اپنے خیالات سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ابھی ابھی میرے ہاتھ لگی ہے، لیکن اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ جو برق اس کا کھولتا ہوں تو نئے شگوفے کھلتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھے شاعر کی، اچھی شاعرہ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے فن کو کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں اور اپنا لوہا منواتے ہیں۔ ان کی ٹائٹل غزل بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ تیرا مسکرانا محبت سے پہلے۔ کتاب میں بھی وہی محبت سے پہلے کا ذکر ہے، تو ٹائٹل غزل اپنی ٹائٹل پہ لگا رہی ہیں، تیرا مسکرانا محبت سے پہلے، عبادت ہو جیسے عبادت سے پہلے۔ اور پھر کہتی ہیں میری آنکھ سے آنکھ اس کی لڑی ہے، میری آنکھ سے آنکھ اس کی لڑی ہے، قیامت یہی ہے قیامت سے پہلے، قیامت یہی ہے قیامت سے پہلے۔ یہ لفظ ندامت اسی کا ہے تحفہ، یہ لفظ ندامت اسی کا ہے تحفہ جو نادم ہوا تھا ندامت سے پہلے۔ تو شاعری در حقیقت جذبات کا اظہار ہے، جو انسان اپنے اندر میں رکھتا ہے وہ شعر میں کہتا ہے تو اچھے انداز میں ہو گیا تو اچھا شعر بن گیا تو شاعری اچھی کہلائی، یا ویسے ہی سادہ سی بات ہو گئی اپنا وہ جیسے ڈنگ ٹپاؤ سا بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کتاب میں کوئی بھرتی کے شعر نظر نہیں آ رہے، اس لحاظ سے میں اس کو خصوصی طور پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر دے کہ ان کی شاعری، جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ ان کا کلام چوری بہت ہو گیا، تو یہ شکوہ تو دوستو آج کل عام ہے، خاص طور پہ یہ جو فیس بک کا دور آ گیا ہے، انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے، تو اس میں یہ مسئلہ عام ہے۔ تو اس سے میرا خیال بچنا محال ہے۔ وہی لوگ اچھے ہیں جو فوراً لکھتے ہیں، کہیں پرنٹ نہیں کرواتے اور اپنی کتاب میں شامل کر لیتے ہیں، وہی بچ سکتے ہیں۔ ادروائز دوسرے لوگ جن کا آگے کلام آتا ہے نا جگہ جگہ پہ، تو وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بچ نہیں سکتے اس جرم سے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ
ان کے اشعار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہیں. تو شاعری کے باب میں ان کی کتاب ایک نہایت ہی اچھا اضافہ نظر آ رہا ہے. اللہ ان کو مزید ترقی دے، ان کے شعر میں اور بھی رنگینیاں پیدا کرے. تو فرماتی ہیں کہ طاق پر تم دیکھنا باقی دیا رہ جائے گا، طاق پر تم دیکھنا باقی دیا رہ جائے گا، مٹ کے رہ جائے گا سب کچھ بس خدا رہ جائے گا. یعنی کتنی حقیقت کے قریب پہنچی ہیں کہ آخر ذات وہی ہے اللہ رب العزت کی، اسی کو رہنا ہے. اور کہتے ہیں کہ دیر تک ماتم رہے گا اس زمین پر میرے بعد. بہت خوبصورت شعر نظر آیا. دیر تک ماتم رہے گا اس زمین پر میرے بعد، دل میرا غم میں مثال کربلا رہ جائے گا، دل میرا غم میں مثال کربلا رہ جائے گا. شاعرہ نے ہر لحاظ سے ہر صنف میں یا ہر انداز میں اپنی شاعری کی ہے. گرہ بندی کی بہت اچھی ان کی استطاعت نظر آئی ہے. تو وہ جیسے ایک مشہور غزل ہے، ابھی آپ کو اس کا شعر مل جائے گا، مصرع مل جائے گا. پھولوں کی کتابوں میں سجانے کے لیے آ، پھولوں کو کتابوں میں سجانے کے لیے آ، بچھڑوں کو نئے خواب دکھانے کے لیے آ. در کھول کے بیٹھی ہے وہ دن بھر کی تھکی ہے، در کھول کے بیٹھی ہے وہ دن بھر کی تھکی ہے، پگلی کو تو نیند اس کی تھمانے کے لیے آ. گرہ لگاتی ہیں اور دیتی ہے یہی تم کو صدائیں میری وحشت، دیتی ہے یہی تم کو صدائیں میری وحشت. تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ. ہماری ان کے لیے بہت دعائیں ہیں. اللہ ان کے زور قلم میں اور اضافہ فرمائے، اور ان کی کتاب مجھے ادب کی دنیا میں ایک خوبصورت اضافہ نظر آتی ہے. ان کے لیے بہت دعائیں. اللہ حافظ. ہمارے اسٹیج پر ایک ایسی شخصیت، جیسا کہ میں نے پہلے بھی تعارف کرایا، بنیادی طور پر وہ ایک جرنلسٹ ہیں، ایڈیٹر ہیں ایک انگلش میگزین کی، اور سماجی تنظیم جو ہے وہ چلا رہی ہیں، مصباح محمد فاؤنڈیشن. اور سیاسی حوالے سے بھی ان کا ایک عہدہ رہا ہے. تو آج ہماری درخواست پر تشریف لائی ہیں. زیادہ لمبے چوڑے مضمون تو نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا سا فاؤنڈیشن کے حوالے سے اور صاحب کتاب جو ہیں سمینہ صاحبہ کو مبارکباد دینے کے لیے ہماری بھرپور تعلیم میں تشریف لاتی ہیں محترمہ مصباح محمد. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایسے یوں آ رہی ہے. اتنی خوبصورت محفل. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی ولایت فاروقی صاحب کا، جو ہمیشہ اتنی عزت دیتے ہیں. حالانکہ اتنے ادبی لوگ، اتنی خوبصورت سوچ رکھنے والوں میں میری کوئی خاص جگہ نہیں ہے، مگر میں نہایت اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اگر میں اس سوچ میں شامل کیا گیا مجھے، اور سننے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. یہی بہت بڑی ایک پارٹیسپیشن ہے میرے لیے کہ آپ کوئی خوبصورت چیز کہیں سے سیکھ کے جاتی ہیں. میں صاحبان اور خاص طور پہ ولایت فاروقی صاحب اور شریف اکیڈمی کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے شرکت کا موقع دیا. اور بہت مبارک دل سے دوں گی سمینہ رحمت کے لیے، جن کی ایسی خوبصورت سوچ، جو انقلابی خیالات، جس سے ہماری سوچ میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے. اور مگر مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے جو ایک بہت، میں نے کہا میں بھی اس کا حصہ بن کے کوئی ایسی بات کہہ جاؤں جس کا کسی کو فائدہ ہو جائے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ بھی اس کو ہم شامل کریں گے اللہ کی نعمت میں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور پرسوں ہی میں ایک ایسی حدیث سے اور کہانی سے گزر رہی تھی جو میرے دل پہ لگی ہے، اور شاید سنانے کے بعد وہ آپ کے بھی دل پہ لگے. کہ ایک واقعہ تو لمبا ہے،
دل میں اگر ہم درود شریف پڑھ لیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ سب اس سے آگاہ ہوں گے کہ ایک رات تھی، اسے کہا جاتا ہے لیلۃ الجن. تو جنہوں نے مسلمان جنہوں نے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہماری ساتھ آ کے بیٹھیے، ہمیں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں. اور خیر وہ لمبی ایک بہت حدیث ہے، مگر وہ گئے. اور جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابیوں نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جنہوں نے بلایا تھا. تو وہاں پہ سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنہوں نے اس کا حق ادا کیا. تو سارے صحابیوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے بھی شیئر کریں کہ یہ کیسے ہوا. تو سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی اور جیسے ہم سب بیٹھے ہیں تو سب سنتے رہے. تو اس کے بعد دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جیسے جنہوں نے حق ادا کیا ہے نا وہ آپ نہیں کر سکے، کیونکہ 31 بار یہ آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تمہارا رب تم سے سوال کر رہا ہے کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو جنہوں نے ہر دفعہ اس آیت پہ کہا اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کی. تو یعنی کہ یہ جو آج کی محفل تھی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم میں ابھی بھی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں کہ ہم میں ایسے لوگ ایسے قلم نگار بیٹھے ہیں جن کی سوچ ایسی ہے کہ جس سے ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ہوپ ہے. اور یہ جو نعمت ہے اس نعمت کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات ہماری عقل سے ہی بنایا ہے. ہم سب سے اوپر کس لیے بنائے گئے؟ اس عقل سے. تو آج میں مبارکباد دیتی ہوں شریف اکیڈمی کو، آپ سب کو. میں نے آج سب کی سوچ یہاں سنی اور اس سوچ نے میری بھی کچھ سوچ میں تبدیلی لائی. تو اسی سوچ کو ہم لیتے ہوئے انشاءاللہ آگے جائیں گے اور پاکستان زندہ باد، اور اپنے ملک کا خیال رکھیں گے مل جل کے. اور جیسے آپ نے کہا کہ شاعری بھی چوری ہو گئی، تو انشاءاللہ جو ہمیں اللہ نے ملک دیا ہے یہ بھی تو نعمت ہے، ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. اس ملک کے بغیر ہم کچھ نہیں، اور یہ ملک ہم نے ہی بنانا ہے اور آگے چلانا ہے. اور جو سب سے بڑی چیز تبدیلی لاتی ہے وہ انسان کی سوچ ہی ہے، اس کی قلم ہے، اور کوئی چیز نہیں لاتی. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ جیسی اتنی عظیم ہستیوں میں مجھے بھی موقع ملا کچھ بولنے کا. اینڈ سوری بیچ میں کچھ ایموشنل ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ولایت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جو اپنی باتیں اور اپنے خیالات آپ سے شیئر کر رہی تھی. آنے والے دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ ٹائم کافی دیر سے ہم لگے ہوئے ہیں محفل میں، کہ جتنا مختصر ہو سکے اپنے خیالات سے نوازیں ہمیں. اور اب میں ایک ایسی شخصیت کو بلا رہا ہوں جنہوں نے پنجابی ادب میں بہت بڑا ایک نام جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اور بیت ایک ہماری شاعری کی صنف ہے، اس میں انہوں نے ہزاروں بیت جو ہے وہ لکھے ہیں، اور ایک بیت میں پورا ایک مضمون ہوتا ہے. اور میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ نے ایک دو بیت بھی ہمیں ضرور سنائیں. اور ہماری بھرپور تعلیم میں ہمارے سینئر استاد محترم جناب محمد عباس مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ 2 منٹ کی گفتگو بھی کریں، شاعرہ کی مبارکباد دیں، اور ایک دو بیت ہمیں ضرور پنجابی میں سنائیں. محترم و مکرم جناب ڈاکٹر افتخار بواری، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، میں بیٹھا پہلے کافی میں نے تیاری کی کتاب پر کہ یہ کہوں گا یہ بولوں گا. اب میں نے بیٹھے ہوئے یہ سوچا کہ باتیں تو ساری ہو گئیں، کتاب کے ٹائٹل پہ بات رہ گئی، خوبصورت ہے میں کر دیتا ہوں. نام پہ بات ہوئی محبت سے پہلے، اس کے مضامین پہ بات ہوئی، سمینہ رحمت کی مشکلات پہ بات ہوئی، ان کی شاعری پہ گفتگو ہوئی.
تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ میرے لیے کیا بچا ہے. تو میرے لیے تو بڑا ایک خوشگوار کام جو ہے وہ بچ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سمینہ رحمت کو مبارکباد دوں. آپ سب کی طرف سے بھی اللہ کی ذات کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. میں ایجوکیشن سے ریٹائر ہوا ہوں تو ساری عمر بولتے ہی رہے، لیکن باتیں کافی ہو چکی ہیں. اللہ کی ذات کریم آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. ہمارے جیسے ملک کی صورتحال ہے کو پتہ نہیں چلتا. ہمارے صاحب صدر چونکہ نہیں پہنچے تھے تو بہرحال ہم نے بنات دیا، آپ دوستوں کو بھی آگاہ کر دوں کہ آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں ملک پاکستان کے نامور ادیب دانشور محترم جناب ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب. بہت آپ کی نوازش ہے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے صدارتی خطبہ بھی ہمیں ارشاد فرمائیں گے. اب سمینہ رحمت صاحبہ کے حوالے سے اور کتاب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ایک اور بہت ہی پیارے دوست محترم جناب عزیر احمد صاحب ہمارے علمی ادبی حلقوں میں کافی جانے پہچانا نام ہے. گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات سے ملیں. صاحبان اسٹیج، صاحبان اعزاز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں سمینہ رحمت صاحبہ کو تقریباً کم و بیش کوئی 20-22 سال سے جانتا ہوں. جب سے میں عطاء اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ لندن جا رہا ہوں تو وہاں پر ہمارے ایک کامن فرینڈ ہیں احسان شاہد صاحب، ان کے تبسط سے سمینہ رحمت صاحبہ سے اکثر ملاقات رہتی ہے. پہلے وہ لندن میں رہا کرتی تھیں تو جب جاتے تھے تو روز ملاقات ہوتی تھی. آج کل وہ برسٹل چلی گئی ہیں جو کہ 3-3.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے لندن سے. اور میں صرف ان کی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا. پچھلے دنوں میں گیا تھا وہاں ایک شادی میں، تو میں نے خاتون سے گزارش کی کہ آپ ضرور لندن تشریف لائیں. تو انہوں نے وعدہ بھی کیا، اور آپ یقین کیجئے کہ کوئی 3.5 گھنٹے کی کوچ لے کر لندن پہنچے گا، پھر گھر پہنچے گا، پھر اسی طرح واپس جائے گا. تو یہ ایک ان کے بہت ان کا یہ جو رویہ تھا یہ مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں ان کا بڑا پھر شکر گزار بھی ہوا کہ آپ نے اتنی زحمت فرمائی اور آپ تشریف لائیں. بلا شبہ سمینہ رحمت منال صاحبہ ایک بڑی اچھی شاعرہ ہیں اور جینون شاعرہ ہیں، اور ان کے ہاں بڑی زرخیزی پائی جاتی ہے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے صاحبان کو، ادبی فورم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ ان کی شاعری اسی طرح پھلے پھولے، اور اللہ پاک ان کی شاعری میں، ان کے قلم میں، ان کے الفاظ میں برکت دے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ہمارے پریزیڈنٹ افتخار احمد بخاری صاحب، محترم کھرل صاحب، لاہوری صاحب، مرزا صاحب اور ولایت احمد فاروقی صاحب اور معزز حاضرین، السلام علیکم. گزارش یہ کہ ولایت احمد فاروقی صاحب نے یہ جو کام کیا ہے میں نے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں ماضی میں بھی یہ ماشاءاللہ ایسے پروگرام آرگنائز کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. اور میں تھوڑا سا اس کو کرتا چلوں کیونکہ یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات تشریف رکھتی ہیں، تو انہوں نے کتاب پہ روشنی ڈالی اور شخصیت پہ بھی محترمہ سمینہ رحمت منال کی شخصیت پہ بھی روشنی ڈالی. تو میں ذرا اس سے ہٹ کے کچھ چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے کچھ عزیز و اقارب جو ہیں وہ ادھر اپنا لندن میں ہوتے ہیں، تو میری پرسوں بات ہوئی اپنے کزن سے، تو میں نے انہیں کہا یار ایک خاتون یہاں پہ تشریف لا رہی ہے، رحمت، سمینہ رحمت ان کا نام ہے، تو شاعرہ ہے، تو ان کی کتاب ہے. تو اس نے بتایا، کہنے لگا جی یہ صرف شاعرہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی خدمت گار ہے. یہ خاتون جو ہے عام خاتون نہیں ہے. یہاں پہ جتنے بھی اس وقت لندن میں مسئلے مسائل چلتے ہیں وہاں پہ وہ اللیگل طور پہ بندے رہتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں. جو بھی کسی کو مسئلہ آتا ہے، اپنا بے روزگاری کا مسئلہ آتا ہے یا کوئی قانونی مشاورت چاہیے ہوتی ہے، تو اس خاتون سے رابطہ کیا جاتا ہے. اس کو صرف بتایا جاتا ہے جی ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تو بے روزگار ہیں، تو پلیز پاکستانی ہیں تو ہماری فیور کریں. تو یہ جو خاتون ہیں، پتہ چلا کہ یہ اپنی طرف سے پیسہ بھی لگاتی ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیاسے کے پاس
प्यासा तो खुद कुएं के पास आता है, लेकिन ये वो कुआं है जो प्यासों के पास जाती है कि मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ, तो बताइए एज ए पाकिस्तानी एक शायरा के तौर पे मेरे लिए जो भी खिदमत हो, तो ये इंसानियत की वहाँ पे बड़ी खिदमत कर रही है। तो मैं यहाँ से देखा तो नहीं, उनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन उनके मतलब सुना है, तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएँ और उनसे मुलाकात हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वलायत फ़ारूकी साहब को, क्योंकि ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है। शफीक मुराद साहब जा चुके हैं, इनका मेरा और वलायत का तीनों का साथ जो है वो बहुत ज़्यादा देर का है। और रहमत, ये समीना रहमत पे इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास किताब नहीं पहुँची। लेकिन बस मैं औरतां ये कह सकती हैं कि अज औरत का मुस्तकबिल माजी तो वध रोशन है। आप देख सकते हैं कि औरत जहाँ कहीं भी है वो अपना आप मनवा रही है, और समीना जैसी औरतें मुल्क से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। शफीक मुराद साहब है, इनकी एकेडमी चल रही है। और वलायत के लिए मैं ये अल्फाज कहती हूँ कि ये मुल्क में रहते हुए भी ये बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं और वहाँ ये नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा माशाल्लाह इनका काम बहुत ज़्यादा है। समीना का कलम जो है वो मतलब कि बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सिर्फ़ औरतों को एक बात कहूँगी कि इनका ज़ोर कलम पहले दौर से बहुत बेहतर है। जब औरत लिख के तकिए के नीचे लिख देती थी, लेकिन उसको जुर्रत नहीं होती थी कि वो छुपवाए, आँख मटके की बात करे या जो भी करे। लेकिन अब आप देखें कि जो मार्च 23 मार्च या जो भी मार्च 8 मार्च मनाया जाता है, उसमें औरत हकूक़ मांगती हैं। मैं सिर्फ़ अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि जो हकूक़ हमें हमारे खुदा ने दे दिए हैं, और उससे बढ़ के हमें क्या चाहिए या हम क्या चाहते हैं। हम कुछ नहीं चाहते, क्योंकि सिर्फ़ एक छोटी सी बात है कि अल्लाह ताला ने जब एक रुतबा आदम को दे दिया, सिर्फ़ ये कि एक दर्जा वो ज़्यादा है। हम लाख पीटें कि हम गवाही दे सकती हैं, हम सब कुछ दे सकती हैं, एक औरत की गवाही नामुमकिन है। 2 औरतों की गवाही मानी जाती है। इस चीज़ को मान लें, ज़िंदगी आसान मेरी जैसी ज़िंदगी गुजरेगी। रब रखा। डॉक्टर साहबा के साथ हमारा एक अरसे से टीम वर्क है, हमारी सरपरस्ती करती हैं, और हमारी टीम की 2 और मेंबर जो हैं काफ़ी देर से आई हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, नाम नहीं ले सका क्योंकि वो खुद लेट हुई, ड्यूटी पर थी। इसमत अवान साहबा आपने नाम पढ़ा है, कुछ दोस्तों ने पूछा भी है, तशरीफ़ लाई हैं। और हमारी बेटी किन्जा, उनकी बेटी हैं, वो भी आई हैं। हम आपको वेलकम करते हैं। और इसमत अवान साहबा ज़ाहिर है किताब तो उन्होंने इतनी नहीं पढ़ी, लेकिन क्योंकि वो भी शायरी करती हैं, 2 मिनट के लिए मुबारकबाद के लिए ज़रूर हाजिर होंगी। इसमत अवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग मुझे मेरे नाम के हवाले से शायद जानते हों, लेकिन चेहरे के हवाले से वो नहीं जानते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों से मेरी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। तो आपा से तो मेरी मुलाकात काफ़ी टाइम से, वलायत अमन फ़ारूकी साहब से। किताब तो अभी मुझे मिली है, क्योंकि मैं ड्यूटी पे थी तो ज़रा लेट आई हूँ। लेकिन समीना रहमत मलाल साहबा ने जितनी खूबसूरत बुक मुझे नज़र आई है, 1-2 इशार मैंने पढ़े हैं उसमें जो किताब में मुझे अच्छे लगे हैं। मेरी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और सबसे बड़ी मुबारकबाद वलायत अमन फ़ारूकी साहब को कि इतना अच्छा पूरा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और सबको मिल बैठने का एक मौका फ़राहम किया। आइंदा भी ऐसे महफिल होते रहे, क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात हैं उनको देखते हुए हमें चाहिए कि थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, कुछ मिल के कहीं बैठ के अपने दुख दर्द बांट लेने चाहिए। तो अगर इस तरीके से कुछ लोग हमें मिला के बिठा के दुख दर्द बांटते हैं तो बड़ी खुशी की बात। बहुत शुक्रिया। बज़्म शाहीन जो है, इसने इल्म व अदब के हवाले से ख़ास तौर पर मॉडल टाउन में बड़े अपने झंडे गाड़े हुए हैं, और हमारे सीनियर दोस्त हैं, भाई हैं जो इसको चला रहे हैं। और मुझे भी इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पर मॉडल टाउन पार्क जो है उसमें ये बड़े अच्छे मुशायरा करते हैं, दोस्तों को इकट्ठा करते हैं।
تو آج ہماری درخواست پر ہمارے دیرینہ دوست ہیں، بھائی ہیں، سینئر ہیں ہم سے، تو ہماری بھرپور تالیوں میں مختصراً اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں گے بزم شاہین کے روح رواں محترم جناب شاہین بھٹی صاحب۔ آپ مصنف ہیں اور ترنم کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ اچھا، سمینہ رحمت صاحبہ کی ایک کتاب کی تقریب رونمائی پہلے بھی ہم نے یہاں پہ کرائی تھی اور اس میں وہ تشریف نہیں لائی تھیں، لیکن ان کی کتاب میں نے پڑھی، اس میں بھی بہت ایک کوہنہ مشق شاعر والی ساری خصوصیات تھی، اور اب یہ والی شاعری جو ہے ان کی میں نے جتنی دیکھی ہے بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اکثر اشعار ایسے ہیں کہ جو ان کو مجبور کرتے ہوں گے لکھنے پر، کہ کئی ایک حالات انہوں نے بتائے ایسے کہ کئی دفعہ یہ بد دل بھی ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ ان کا کلام جو ہے ادھر ادھر بھی ہو گیا، لیکن اشعار اتنے اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جہاں جس چیز نے جس خیال نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں وہ پہنچا دیتا ہے، ذرائع بنا دیتا ہے، کسی کو چھپوانے کے بنا دیتا ہے، اب اس نے فیس بک کے یا اور ادھر ادھر کے ذرائع بنا دیے ہیں۔ تو یہ اشعار جو ہیں آپ پڑھیں گے تو آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ زندہ رہنے والے اشعار ان میں بہت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اور بھی زیادہ کام لے اور کریٹیو کام لے۔ تو یہ مجھے جو ہی انہوں نے ذکر فرمایا تو بس وہ اندر کا کمپیوٹر چل پڑتا ہے، 2-4 اشعار لکھ دیے تو وہ جیسے انہوں نے فرمایا ترنم سے پڑھ دیتے ہیں۔ جب سے انسان زمن میں آیا ہے، جب سے انسان زمن میں آیا ہے، علم و فن سے عروج پایا ہے، علم و فن سے عروج پایا ہے، گل سمینہ منال کی صورت، گل سمینہ منال کی صورت، کیا میسر چمن کو آیا ہے، کیا میسر چمن کو آیا ہے، اور ایک طرف یورشیں ہیں وحشت کی، ایک طرف یورشیں ہیں وحشت کی، ایک طرف آشتی کا سایہ ہے، جادہ پیما ہوا جدھر یہ بشر، جادہ پیما ہوا جدھر یہ بشر، منزلوں کا سراغ پایا ہے، کیونکہ جدھر انسان چلتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہی راستے کھولتا جاتا ہے۔ یاد آتا ہے واپسی پہ اسے، یاد آتا ہے واپسی پہ اسے، کیا گنوایا ہے کیا کمایا ہے، خار و گل سے چمن کی تزئین کا، خار و گل سے چمن کی تزئین کا، کیا مصور نے فن دکھایا ہے، کیونکہ اچھے بھی انسان اسی سوسائٹی میں، برے بھی، لیکن جو علم و ادب کی طرف لگ جاتے ہیں سمجھیں کہ ان میں برائی خود بخود ہی دور ہوتی جاتی ہے۔ بانٹنا علم و آگہی کے گوہر،
بانٹنا علم و آگہی کے گوہر، اس نے اپنا جنوں بنایا ہے۔ خوشبوئیں شرق و غرب سے چن کر، خوشبوئیں شرق و غرب سے چن کر ان کو گلشن میں لا بسایا ہے۔ کیونکہ جس سوسائٹی میں وہ رہتی ہیں اس کے اثرات شاعری میں آتے ہیں جو ہماری جنریشن تک منتقل ہوں گے۔ گھر یہ ایسے گلوں سے بھر یا رب، گھر یہ ایسے گلوں سے بھر یا رب، جو تیرے نام پر بنایا ہے۔ اور آخری شعر ہے، حشر تک ذوفشاں رہیں وہ چراغ، حشر تک ذوفشاں رہے وہ چراغ، خون دل سے جنہیں جگایا ہے۔ گل سمینہ منال کی صورت، کیا میسر چمن کو آیا ہے۔